علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اور آپ کے بتائے ہوئے احکام میں دنیا کے ہر انسان کے لیے رحمت ہی رحمت چھپی ہوئی ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، کل کائنات کے لیے رحمت، کل کائنات کے نبی، کل کائنات کے رسول، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آخری نبی۔ آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے، جو کہہ دیا وہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کہا۔ خاص طور سے جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کے اندر اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر سب چیزیں موجود ہیں۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی سے اس میں ہمارے لیے سبق نہ ہو۔ آج جہاں دوسری اور پریشانیاں ہیں، بہت پریشانیاں، اور یہ دنیا کا لازمہ ہے کہ دنیا بنی ہے ابتلا کے لیے، یا آزمائشوں کی جگہ ہے، ابتلاءات کی جگہ ہے، محن کی جگہ ہے۔ یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ انسان کے پیچھے امتحان لگا ہوا ہے، لیکن اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے اس کا حل رکھا ہے۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو لے لو، زندگی کا کوئی بھی پہلو، چاہے وہ انسان کی معاشرت سے متعلق ہو، اس کے عبادات سے متعلق ہو، اس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی حصہ ہو، اس کے لیے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہدایت موجود ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ مثلا بہت سے بھائی پریشان رہتے ہیں، بہت سی بہنیں پریشان رہتی ہیں، اور خاص طور سے جوان اور وہ بھائی جو کاروباری لوگ ہیں یا اپنے کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یا اور دوسری چیزیں اختیار کرتے ہیں روزی کے لیے، وہ بیچارے روزیوں میں برکت کے لیے، روزیوں میں بڑھوتری کے لیے وظیفے معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہماری دکان چل جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارا کاروبار چل جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری معاشی حالت مضبوط ہو جائے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت وظیفہ بتایا ہے، ایسا وظیفہ کہ ہر انسان اس کو کر سکتا ہے، ہر مرد، ہر عورت اس وظیفے کو کر سکتی ہے، اور وہ ایسا وظیفہ کہ جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتایا ہے۔ حدیث پاک ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ من احب، جو انسان، جو بندہ، جو بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں خوب بڑھوتری ہو،
اس کی روزی خوب بڑھ جائے، اس کی دکان خوب چل جائے، اس کا کاروبار خوب چل جائے، اس کی دکان خوب چل جائے، اس کی روزی میں بڑھوتری ہو، اس کی زمین سونا اگ جائے، اس کی زمین سے پیداوار ہی پیداوار ہو، جو یہ چاہتا ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، جو یہ چاہتا ہے ان یبسط لہ، ان یبسط فی رزقی، کہ اس کی روزی کے اندر برکت ہو۔ ایک حدیث میں ہے من سرہ، جو چاہتا ہے یا جو یہ پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے ان یبسط لہ فی رزقی، کہ اس کی روزی میں بڑھوتری ہو، اور وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اس کی زندگی میں برکت ہو۔ یہاں حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اثر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں عمر کا بھی لفظ ہے، لیکن یہاں اثر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اس کی زندگی، اس کے بعد اس کی نسلوں اور بعد آنے والوں کی، اس کی زندگی میں برکت ہو، یہ بڑھوتری ہو، تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریاں جوڑے۔ امر، حکم، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ تمام وظیفے ایک طرف، ساری رات وظیفے کریے، سارے دن وظیفے کریے، دعا کرائیے، دنیا میں پھریے، کسی کے بھی پاس جائیے، خوب دعائیں کرائے، اور یہ وظیفہ، وہ سارے وظیفے ایک طرف، اور یہ وظیفہ جو حضور کریم علیہ السلام کا دیا ہوا نسخہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ ماں سے انبن ہے، اپنی ماں سے معافی مانگ لے، باپ سے انبن ہے، اپنے باپ کو قریب کرے، بھائی سے انبن ہے، اپنے بھائی کو قریب کرے، بہن سے انبن ہے، اپنی بہن کو قریب کرے، رشتہ دار دور ہو چکے ہیں ان کو قریب کرے، پہل کر دے۔ عقل مند انسان، ہوشیار، دانش مند، دانا وہ ہے جو اس نسخے کو لے کر پہل کر دے۔ حضور کریم علیہ السلام کا دیا ہوا نسخہ ہے، خود آپ نے کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر سوال کیا کہ نبی کا کیسے نبی؟ کیا نبی ہوتا ہے؟ نبی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کیا چیز دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا؟ حضور کریم علیہ السلام نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمائی کہ ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑوں۔ پہلی چیز ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑوں۔ پہلی چیز کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑوں۔ دوسرے وکسر الاوثان، اوثان کو، بتوں کو سے دور ہو جاؤں، ایک اللہ سے لو لگاؤں، دوسروں سے رشتے توڑ دوں، ایک اللہ سے رشتہ جوڑوں۔ کسر الاوثان، اوثان سے دور ہو جاؤں، اوثان کو توڑ دوں۔ اور تیسرے وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهَ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب العالمین ہے، کل کائنات کو روزی دینے والا، کل کائنات کو روزی دینے والا، جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہے سب کا نگران، نگہبان، رب، ہر ایک کو دینے والا،
صرف اسی کو رب مان کے، اسی کے سامنے جھک کر، اسی کے سامنے راز و نیاز کر کے اس سے مانگا جائے۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نسخہ آج ہم استعمال کریں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ، اور اپنی زندگی ایسی زندگی بنائیں کہ ہر ایک سے جڑتی چلی جائے۔ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے شروع کریں، بھائی بہن سے شروع کریں، اور اس کو پھر دور رشتہ داروں تک لے جائیں، اور عام مسلمانوں تک لے جائیں، عام انسانوں تک لے جائیں۔ جتنا آپ انسان کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے اپنے کو استعمال کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اتنی ہی اللہ آپ کی مدد کرتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ کسی کو آپ ایک لقمہ کھلائیں، انشاءاللہ 70 لقموں کا انتظام اللہ فوراً آپ کے لیے کر دے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیں، کسی بیمار کی تیمارداری، اس کا علاج کا بندوبست کر دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیں، سب سے بہترین عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے بدن کو کپڑے پہنانا، ٹھنڈے چولہے کو گرم کر دینا، کسی روتے کو ہنسا دینا، سب سے بہترین عمل ہے۔ آج امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر عمل شروع کر دیں، اور اس کو تیزی کے ساتھ دوسرے بھائیوں تک لے جائیں۔ یہ بہترین وظیفہ ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ اور بچی اس وظیفے کو استعمال کر دیں، استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے ضرور اور بالضرور ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ خصوصیت تھی، وہ سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں بسا اوقات ہم سے کم ہوتی تھی، نوافل ہم سے کم ہوتے تھے، لیکن ان کی دنیا جو دل کی دنیا تھی وہ اللہ اور رسول کی محبت میں بس گئی تھی۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ، ان کے دلوں کے اندر حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کے ہر قول کو وہ اپنی زندگی پر لاگو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پاس نہیں ہے کہیں سے بھی انتظام کیا، فوراً بھوکے کا انتظام کر دینا۔ آپ کی زبان سے سنا پیاسے کو پانی پلاؤ، خود کے پاس پانی ہے نہیں ہے، دوسرے کے لیے فوراً تگ و دو اور کوشش کرنا۔ آپ سے سنا کہ ننگے بدن کو کپڑا پہنانا، اس کا یہ ثواب، فوراً اپنے کپڑے کو بھول کر دوسرے کے بدن پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کرنا۔ صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی، رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نسخے کو استعمال کرنے والا بنائے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، خاص طور سے اپنے جوانوں سے، کاروباری بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس نسخے کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جس سے ٹوٹا ہوا ہے رشتہ اس کو جوڑا جائے، جس سے دوری ہے اس سے قربت بڑھائی جائے، اور پھر محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز ہر چیز میں برکت آپ دیکھیں گے، زندگی میں برکت، مکان میں برکت، کاروبار میں برکت، کھیت میں برکت، دکان میں برکت، کمپنی میں برکت، فیکٹری میں برکت، ہر چیز میں برکتیں اللہ ڈال دے گا۔ اس وظیفے کو آپ کرنا شروع کر دیں، سارے وظیفے چھوڑ دیں، سارے وظیفے چھوڑ دیں، یہ وظیفہ شروع کریں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے ہم کو پہنچا ہے۔ اس وظیفے کو شروع کر دیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا بہترین معاملہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چاہتا ہے بھائی یا بہن کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کر دیں. من احب ان یبسط له فی رزقی، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں خوب پھیلاؤ ہو، خوب پھیلاؤ ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اس کی زندگی، اس کی نسلوں کی زندگی میں خوب برکتیں ہوں، خوب پھولے پھلیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ الرَّحِمَ، رشتہ داریوں کو جوڑ دیں، رشتہ داریوں کو جوڑنا شروع کر دیں، سلام شروع کر دیں. اب تک ان بن تھی، بولنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیے اللہ پاک ہمارے ساتھ، اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسے ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام والی زندگی اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں لاگو کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.